بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 52 سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 185 میں سے 85 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول۔ نون لیگ کی ہنا ارشد وڑائچ کو حریف امیدوار پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فاخر نشاد گھمن پر 21,000 سے زائد ووٹوں کی برتری، 39,435 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ فاخر نشاد گھمن کا 17,593 ووٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ آپ کو یہاں اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 52 سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 185 میں سے 85 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے۔ نون لیگ کی ہنا ارشد وڑائچ کو حریف امیدوار پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فاخر نشاد گھمن پر 21,000 سے زائد ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ 39,435 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ فاخر نشاد گھمن کا 17,593 ووٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عثمان اقبال سے۔ جی عثمان، بتائیے گا تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ سیالکوٹ کے جو حلقہ 52 ہے، یہاں پر آج ضمنی انتخابات تھے اور ابھی تک جو 185 پولنگ اسٹیشنز میں سے جو ہے وہ صرف 85 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج ہیں وہ ہمیں موصول ہو چکے ہیں، جس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی ہنا ارشد وڑائچ جو ہیں وہ 39,435 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ آزاد امیدوار جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں فاخر نشاد گھمن، وہ 17,593 ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو اس طرح ہنا ارشد وڑائچ کی جو ہے وہ 85 پولنگ سٹیشن پر 21,842 ووٹ کی جو ہے وہ برتری جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اسی طرح تمام حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھاری نظر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تو ناظرین، یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اس وقت نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت نون لیگ کو 85 پولنگ سٹیشنز کے اوپر برتری حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان میں امن کے لیے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا اعلان۔ کہتے ہیں بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گرد بلوچستان میں امن و ترقی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امن دشمن عناصر کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے بھارت کی پراکسی جنگ اب چھپی نہیں، ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ بلوچستان میں امن غیر مشروط ہے، ہر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کی کامیابیوں کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے، کسی کو بھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو بیرون ممالک دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور افغانستان کا باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں جانب سے سفارتی تعلقات کو سفیروں کی سطح تک بڑھانے کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ باہمی گفتگو میں علاقائی روابط کے لیے ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے منصوبے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے اسحاق ڈار کے دورہ کابل میں اٹھائے گئے اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ جے یو آئی نے کم عمری کی شادی کی ممانعت کا بل مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ قرآن و سنت کے برعکس کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اس بل کے خلاف عملی اقدامات اور مختلف شہروں میں جلسے کریں گے۔ پاکستان میں جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ فیٹف اور آئی ایم ایف کو جواز بنا کر قانون سازی کی گئی۔ پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف احتجاج نہیں کر رہی۔ پیپلز پارٹی نے اپنا کرپشن کا ریکارڈ ٹوٹنے پر احتجاج کیا۔ 40 ارب کی کرپشن کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کی حکومت آنے تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ مزید بولے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ناگزیر ہیں۔ چین کی قیادت میں ایشیا اقتصادی ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ ایک چھوٹے واقعے پر مودی کی حماقت نے ہمیں پھر جنگ میں ڈال دیا۔ چین کی قیادت میں ایشیا اقتصادی ٹائیگر بننے جا رہا ہے، ہمیں پاکستان کی دفاعی قوتوں پر اعتماد ہے۔ 18 سال کی عمر سے کم کے بچوں کی نکاح پر پابندی سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ تمام علماء
اور ان کی تنظیمیں اور جماعتیں اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہیں۔ چین کی قیادت میں ایشیا ایک نیا اقتصادی ٹائیگر بننے کی طرف جا رہا ہے۔ جمعیت علماء کی تجویز یہی ہے کہ ہم ایک ایشیاٹک فیڈریشن کی طرف جائیں، ایشیا کو مضبوط کریں۔ ہماری دفاعی قوت نے جو اس وقت کارنامے دکھائے ہیں، ہمیں آج بھی اپنی دفاعی قوت پر اعتماد ہے کہ وہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان جس کرپشن سکینڈل کی بات کر رہے ہیں اس وقت یہ خود نگران حکومت کا حصہ تھے۔ مولانا کے لوگ ٹھیکے اور کمیشن لے کر تجوریاں بھر رہے تھے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا ہم نے 20 ارب کے قریب چوری شدہ رقم آپ ہی کے لوگوں سے وصول کی، عدالتوں کا غیر آئینی اور غیر قانونی استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلم نون کے صدر نواز شریف لندن چلے گئے۔ نواز شریف کا لندن میں قیام 2 ہفتے طویل ہونے کا امکان، عید الاضحیٰ بھی لندن میں ہی منائیں گے۔ صدر نون لیگ لندن میں اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے۔ موسم کے حوالے سے بات کریں تو ملک کے کئی علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج، جیکب آباد اور تربت میں پارہ 47 ڈگری تک جا پہنچا، دادو 46، شہید بے نظیر آباد اور پسنی میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ عید جو قریب آنے لگی، منڈیوں میں بھی رش بڑھ گیا۔ لاہور کی سب سے بڑی شاہ پور کانجرا مویشی منڈی میں ببلو اور راجو کی دھوم، شیخو پورہ سے آئے مالک نے 1 کروڑ مانگ لیے۔ کراچی کی ناردرن بائی پاس پر قائم مویشی منڈی میں بھی خریداروں کا رش ہے۔ شہر اقتدار میں عید قربان کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ جی ہاں، آسمان سے چھوتی قیمتیں بھی خریداروں اور بیوپاری دونوں ایک دوسرے کو اس وقت دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں بلال مرزا، کراچی کا احوال جانیں گے کامران سہیل سے، جبکہ اسلام آباد کی صورتحال سے آگاہ کریں گے فرحاد کھوکھر۔ سب سے پہلے بات کریں گے لاہور کی۔ جی بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے، کس طرح سے اس وقت بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ جاری ہے؟ جی بالکل، شیخو پورہ کے علاقے سے لائے ہوئے نوجوان میاں نعمان کی جوڑی جو ہے شاہ پور کانجرا میں اس وقت ببلو اور راجو کی جو جوڑی ہے وہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سار ماشاءاللہ کی کھواندے پہ آندے ابدے رنگے ہی میں جی دیسی خوراک انہوں نے بہو جی پائی دی ہے۔ اس تو بعد دودھ پیندے نے 20 کلو تے گاجر دا مربع انہوں نے کھوائی دا، مکھن کھاندے نے کلو کلو، سروں دا تیل انہوں نے ادھا کلو پیائی دا روز۔ میاں نعمان میرے ساتھ موجود تھے، ان کی کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے ریٹس جو ہے گاہک کی جانب سے اس قدر نہیں لگایا گیا کہ جو ان کو من چاہے لگے، اور 1 کروڑ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر ایسا ملے گا تو اس میں بارگیننگ بھی کی جائے گی۔ جی ٹھیک بلال، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ رخ کریں گے کراچی کا، جہاں کا احوال جانیں گے کامران سہیل سے۔ جی کامران بتائیے گا۔ دیکھیں، اس وقت میں موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی آرزی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس پر جو قائم کی گئی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ قربانی کے جانور فروخت کے لیے جو لائے گئے ہیں۔ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر جانور پرچیز کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے وہ لوگ منڈی کے اندر موجود ہیں اور جو بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو یہ جانور جو ہے وہ جلد از جلد مل جائے۔ یہاں پہ جتنے لوگ بھی آئے تھے ان میں اکثریت نے جو ہے وہ اپنی من پسند ریٹ پہ من پسند جانور جو ہے وہ پرچیز کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ جانور خرید سکیں۔ جی اچھا ٹھیک کامران، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پر موجود ہیں فرحاد کھوکھر۔ فرحاد کھوکھر، بتائیے گا کہ آپ کہاں پر موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں شہر اقتدار میں اس وقت جانوروں کی قیمتیں کہاں تک پہنچی؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی عید القربان کی تیاریاں جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے 6 مقامات پر مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں I-12 کی مویشی منڈی میں، جو اس وقت اسلام آباد کی سب سے بڑی منڈی ہے، جہاں پر ملک بھر سے جو ہیں وہ خوبصورت جانور لائے گئے ہیں، جن کے ناز نخرے خوب خریداروں کو بھا رہے ہیں۔ خریدار جو ہے وہ بالکل کم ہیں، کیونکہ آسمان کو چھوتی ہوئی قیمتیں جو ہیں اس سے خریدار اور بیوپاری دونوں ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم عید القربان میں ابھی چند روز باقی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو جانور ہیں وہ خریدے جائیں گے۔ جی
अच्छा ठीक है, आप तमाम साहिबान का शुक्रिया। आपसे आने वाले वक्तों में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर की मुलाकात में जारी फलाही मंसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर से मुलाकात। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों को सराहा। नईम अख्तर खान ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर और तोसी प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का नईम बाबा की दरखास्त पर विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को तातीलात के बाद विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी मेरी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने MPA मोहम्मद अहमद लगारी की दरख्वास्त पर फोर्ट मनरो में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम जारी कर दिए। अरकान असम्बली का कहना था, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कलील अरसे में शफाफ गवर्नेंस और इनकलाबी इक़दाम के जरिए अवाम के दिल जीत लिए हैं। किसान कार्ड, मिनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड, एजुकेशन कार्ड, सबको तरक्की में मुसावी शिरकत के लिए बेहतरीन इकदाम हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप, लैपटॉप स्कीम और ई-बाइक प्रोजेक्ट से तलबा के दिल जीत लिए। नाज़रीन, न्यू केस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए न्यू न्यूज़।